بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 ستمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ڈی سی اسلام آباد جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف 3 ایم پیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے تھے، ادھر عدالتیں ان کو رہا کرتی تھیں اور ساتھ ایک نیا 3 ایم پیوں کا آرڈر اور نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا تھا۔ آخری نوٹیفیکیشن تھا پرویز الہی کا، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا تھا اور ساتھ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ تو اس میں جسٹس بابر ستار صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ڈی سی اسلام آباد میں، اور اسے کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، کہ وہ ایک توہین عدالت سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری توہین عدالت میں جا کے پھنس گئے۔ اس پہ اہم سماعت ہوئی ہے، اور ساتھ آئی جی اسلام آباد کے خلاف جو توہین عدالت کی سماعت ہوئی ہے، شیریں مزاری کی گرفتاری سے متعلق جو معاملہ تھا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں کی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج ہی درخواست دائر کی گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کل کوشش کی تھی کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات ہو جائے، اور چونکہ پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات تھے لیکن چونکہ وہ اٹک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے لیے تھے، تو اس وجہ سے جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے وہ ان احکامات کی روشنی میں ریلیف دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو ایک نئی درخواست دائر کی، نئی درخواست چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج ہی سماعت کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور ان کے وکیل کو، عمران خان کے وکلاء کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت دی۔ اور عمران خان سے ملاقات کرنے والے جو وکلاء تھے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے اور بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود تھے۔ علی ظفر صاحب نے آج جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس میں اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی بابت عدالت کو، عمران خان کو آگاہ کیا۔ آج کی تمام جو فیصلہ تھا، پہلے مرحلے میں بابر اعوان، سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے بعد پھر نعیم حیدر پنجوتا، انتظار حسین پنجوتا اور ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو تاخیر سے اجازت ملی۔ 6 وکلاء نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے الگ الگ ملاقات کی۔ پہلے بابر اعوان اور سلمان اکرم راجہ صاحب، اور ان کے ساتھ موجود تھے جو شیر افضل مروت، اور دوسرے مرحلے میں پھر انتظار پنجوتا اور نعیم پنجوتا اور ان کے ساتھ بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے، اور ان سے ملاقات کی۔ اب وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو الیکشن کے حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے خواہش کی کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو مصلحت کی پالیسی چھوڑ کر تھوڑا آگے جا کر کھیلنا چاہیے۔ فی الحال عمران خان کو واک کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس حوالے سے ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے گی۔ عمران خان کو اندیشہ ہے کہ سائفر کی طرز پر، سائفر کو بھی توشہ خانہ کی طرز پر ایک ایک دن کی تاریخ دے کے چلایا جائے گا، اور عمران خان کو سزا دی جانے کی کوشش کی جائے گی۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں تھیں، چونکہ اختلافات، بہت زیادہ اختلافات آ گئے تھے قانونی ٹیم میں، اس حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں، اور وہ کمیٹی کو اور کور کمیٹی کو بتائی جائیں گی اور کور کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، کراچی میں سیاسی دفتر کو کھولا گیا ہے۔ کافی عرصہ سے یہ دفتر بند تھا۔ وکلاء کی جانب سے جو انصاف لائرز فورم کے وکلاء ہیں، انہوں نے انصاف ہاؤس کراچی کو عدالتی حکم پر کھولا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز فورم کے وکلاء کی بڑی تعداد انصاف ہاؤس میں موجود ہے۔ آئندہ بلدیاتی اور عام انتخابات کی تمام سرگرمیوں کا آغاز آج سے کراچی میں انصاف ہاؤس میں کر دیا گیا ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے وہاں پر پریس کانفرنس بھی کرنی ہے۔ کرک میں خیبر پختونخوا میں پہلا ورکرز کنونشن ہے آج پاکستان تحریک انصاف کا، چونکہ ساتھ ہی اے این پی کا کنونشن تھا، اس کو تو پروٹوکول اور سیکیورٹی دی جا رہی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن کی جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اور روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خیر بڑی تعداد میں وہاں پہنچ چکے ہیں، اور جتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آئے ہیں ان کے لیے روکنا آسان نہیں ہوگا، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آج وہاں پر اپنا جو کنونشن ہے وہ منعقد کرے گی، اور اس طریقے سے جو عمران خان کی جانب سے آج کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں تو کنونشنز اور جو سیاسی سرگرمیاں ان کو شروع کیا جائے، تو جیسے کراچی میں شروع ہو چکی ہے خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہو چکی ہے، تو اسی طرح سے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کو عدالتی حکم کے باوجود گرفتار کرنے پر توہین عدالت کیس میں آئی جی اسلام آباد کو ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔
ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے عدالتی حکم کے باوجود شیری مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ آئی جی اسلام آباد عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور بتایا کہ جو اہلکار ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ عدالت نے کہا کہ بادی نظر میں اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد اس حوالے سے ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے خلاف ایکشن سے عدالت مطمئن نہ ہوئی تو کیس کی کارروائی کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی اور کیس کو ختم نہیں کیا۔ یہ بیسیکلی اسلام آباد پولیس کے خلاف توہین عدالت تھی اور اس میں آئی جی اسلام آباد کے تھرو یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں چونکہ آئی جی اسلام آباد نے کہا تھا کہ مجھے نہیں، میرے نالج میں نہیں تھا، اور جو وہاں کے متعلقہ تھانے کے لوگ تھے وہ اس میں انوالو تھے، ان کے خلاف میں کارروائی کر رہا ہوں اور ان کو میں نے ہٹا دیا ہے، ان کی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا ہے۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ جمع کروائیں۔ اگر تو عدالت اس رپورٹ سے مطمئن ہوگی کہ ہاں وہ لوگ، اور اس میں درخواست گزار بھی مطمئن ہوں گے، درخواست گزار اس میں ایمان مزاری ہیں، اگر وہ بھی مطمئن ہوں گے کہ ہاں جی آپ نے ان لوگوں کے خلاف واقعی کوئی کارروائی کی ہے جو اس رات شیری مزاری کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے، تو پھر تو عدالت اس کیس کو وائنڈ اپ کر دے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر عدالت اس کو قانون کے مطابق آگے چلائے گی اور عدالت پھر آپ کی جو رپورٹ ہے اس کو مسترد کر دے گی۔ تو عدالت کی جانب سے ایک موقع دیا گیا ہے اور عدالت نے پولیس حکام کے خلاف اور افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات درج کریں، رپورٹ جمع کروائیں، اور عدالت اس کو واچ کرے گی۔ آپ کی اس صرف بنیاد پر کہ آپ نے کارروائی شروع کر دی ہے، توہین عدالت نہیں ختم ہوگی۔ توہین عدالت تب ختم ہوگی جب عدالت مطمئن ہوگی آپ کی رپورٹ سے اور درخواست گزار بھی مطمئن ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو 3 MPO کے تحت گرفتار کرنے کا جو معاملہ تھا اور ان نوٹیفیکیشنز کو معطل کیا گیا تھا، آج DC اسلام آباد، SSP آپریشنز اور SP اسلام آباد اور متعلقہ SHO کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ آج پہلے انہوں نے انٹر کورٹ اپیل دائر کی، انٹر کورٹ اپیل خارج ہو گئی تھی کل، اور آج معافی نامہ جمع کروایا گیا۔ اس کی DC اسلام آباد کی جانب سے عرفان میمن، انہوں نے اپنا جمع کروایا معافی نامہ اور عدالت سے استدعا کی کہ مجھے غیر مشروط طور پر معاف کیا جائے۔ تو اس پر پھر عدالت نے توہین عدالت کیس میں DC اسلام آباد کا غیر مشروط معافی نامہ مسترد کر دیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارکس دیے کہ فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروچ کروا رہے ہو آپ، DC اسلام آباد کو کہا کہ آپ سفارشیں کروا رہے ہو، اپروچ کروا رہے ہو میری فیملی اور میرے دوستوں کی ذریعے، کیا میں آپ کو ایک اور شو کاز نوٹس جاری کر دوں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپروچ کروانے کی؟ DC صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اپروچ نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی کی گرفتاری کے لیے MPO آرڈر جاری کرنے پر اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگی اور عدالت کو کہا کہ میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں اور مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو اس پر پھر جو سینئر وکیل کو پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایسے آپ عدالتی رحم و کرم پر ہیں کہ آپ 2 انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر چکے ہیں، وہ خارج ہو گئی ہیں اور آج آپ کو عدالتی رحم و کرم یاد آ گیا۔ تو عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن کی غیر مشروط معافی کو عدالت نے مسترد کر دیا اور پروسیکیوٹر سے کہا کہ شیڈول بنائیں کہ ٹرائل کیسے آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیس سن رہا ہوں اور یہ مجھے کال کروا رہے ہیں اور مجھے اپروچ کر رہے ہیں۔ DC صاحب آپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام ہے، آپ پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کا الزام ہے۔ DC اسلام آباد کے وکیل راجہ رضوان عباسی جو عمران خان کے خلاف مختلف کیسز میں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، اب ان کو ہائر کیا گیا ہے صرف DC اسلام آباد کی جانب سے۔ DC اسلام آباد کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ ہم عدالت کے رحم و کرم پر ہیں۔ عدالت نے کہا پروسیکیوٹر صاحب شیڈول بنائیں، ٹرائل کیسے آگے بڑھائیں گے۔ MPO دائرہ اختیار سے متعلق عدالتی معاون بیرسٹر صلاح الدین نے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے کہا کہ اسلام آباد کے چیف کمشنر کو MPO کے اختیارات دینا غیر قانونی ہے۔ اس MPO کے تحت اسلام آباد میں درجنوں لوگوں کو سزا ہوئی، ان کا کیا ہوگا
جن کے خلاف آپ نے کارروائیاں کی، جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا، جن کے خلاف آپ نے آؤٹ آف دی وے جا کے کارروائی کی، اور ایک طرف سے عدالت ان کو رہا کرتی تھی، آپ ایک اور ان کو ایم پی او میں دوبارہ جیل میں بھیج دیتے تھے، وہ پھر 10-15 دن جیل میں رہتے تھے، پھر کوئی عدالت ان کو ریلیف دیتی تھی۔ جو جیلوں میں رہے ہیں آپ کے آرڈر کی وجہ سے، عدالت نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ 6 ماہ کی سزا ہے، 6 ماہ میں آپ چلے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کے احکامات سے جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے اور وہ کس طریقے سے وہاں گزارا کرتے ہیں، تو آپ کو بھی جانا چاہیے جیل میں، اور آپ کو بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب معاملہ بہت اہم ہو گیا اور ڈی سی اسلام آباد کے گلے میں یہ معاملہ پڑ گیا، اور ڈی سی اسلام آباد کو معافی ملنے والی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ مجھے آپ شیڈول دیں، میں اس شیڈول کو دیکھوں گا، اور پھر اس کے بعد میں ریٹن آرڈر میں وہ شیڈول کہ کب فرد جرم عائد ہونی ہے، کب ایویڈنس ہونی ہے، اور کب کیا ہوگا، یہ سارا میں ایک شیڈول جاری کر دوں اور اس کے مطابق تاریخیں مقرر کر دوں اور کارروائی شروع کر دیں۔ اب جو ریگولر کارروائی ہوگی توہین عدالت کی، ہر طرح کی معافی مسترد کر دی گئی ہے اور کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا، چونکہ ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اب تو ایویڈنس شروع ہونی ہے، اور ایویڈنس کے لیے عدالت نے گواہان کی لسٹ مانگی تھی تو وہ آج جمع ہو گئی ہے، اب ٹرائل آگے چلے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے تمام افسران جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو تب بھی ملک پاکستان میں رول آف لا ہوگا، اور ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔